ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحاد یعنی ایتھیزم پہ جیسے ہم کہتے ہیں جی خدا کا انکار کرنا، اس پہ ہم نے انشاءاللہ سے ایک ویڈیو سیریز شروع کرنی ہے۔ اس حوالے سے کافی کوسچنز وغیرہ ہم نے اپنے دوستوں سے اکٹھے بھی کیے ہیں، انشاءاللہ سے ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں، منکرین خدا، کہ اگر خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ مطلب اگر آپ یہ ہمیں دلیل دیتے ہیں، ایتھیسٹ مذہبی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہر ایفیکٹ کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، ہر معلول کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے انسان موجود ہے، انسان کریشن ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوگی، اس ایفیکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا خدا ہوگا۔ تو اسی طرح سے پھر اگر جو ہے وہ ہم خدا کے بنائے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے تو خدا کسی کے بنائے بغیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ بیسیکلی ان کا کوسچن ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں کہ اگر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایتھیسٹ ہیں، یہ اگر اپنے سوال پہ غور کریں، جو سوال یہ کر رہے ہیں، تو اس سوال میں یہ خدا کا انکار نہیں کر رہے، خدا کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی اپنے خالق کا، کریٹر کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایتھیسٹ یا منکرین خدا کے اس سوال کی بنیاد کیا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس سوال کے دو ہی حصے ہیں۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو آپ نے مان لیا کہ خدا آپ کا کریٹر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، چلیں اس حصے کو بھی چھوڑ دیں، دوسرا حصہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے، تو گویا آپ خدا کے بارے میں، کریٹر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کریٹر کس کا ہے؟ آپ کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اس شبہے سے، اس آبجیکشن سے، اس اعتراض سے خدا کا انکار نہیں ہوتا، کسی طور پہ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے اس شبہے کو، اپنے اس ڈاؤٹ کو کسی بھی طور پہ جو ہے وہ اس کا انالیسس کر کے آپ دیکھ لیں، اس میں سے خدا برآمد ہو جائے گا، خدا کا اقرار، خدا کا اس بات اس میں سے نکلے گا۔ تو پہلی بات تو یہ، اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اس سے خدا کا انکار نہیں ہو رہا آپ کے شعبے سے، اس سے تو بلکہ آپ خدا کو ثابت کرتے ہوئے ایک اور کویسچن کر رہے ہیں، ایک اور چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کویسچن کا پہلا قدم ہی یہی ہے کہ آپ خدا کو پہلے مانیں، پھر یہ کویسچن جو ہے وہ آپ پٹ کر سکتے ہیں۔ خدا کو مانے بغیر آپ یہ کویسچن رائز ہی نہیں کر سکتے، آپ یہ سوال کھڑا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ چھت کے بارے میں سوال کریں اور آپ کہیں کہ ایسی چھت جو دیواروں کے بغیر ہے، نان سینسی بات ہے۔ کوئی بھی دنیا میں چھت کا کانسیپٹ ہے تو ظاہری بات ہے کہ دیواروں کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کا یہ کویسچن کھڑا ہوا ہے جن پلرز کے اوپر، جن بنیادوں پہ، تو وہ بنیادیں یہی ہیں کہ آپ پہلے خدا کو مانیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کا کوئی کریٹر ہے، اس کے بعد آپ یہ کویسچن کریں کہ بھائی اس کریٹر کا کریٹر کون ہے، اس خالق کا خالق کون ہے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا۔ تو بھائی تمہارا خالق ثابت ہو گیا، ویل اینڈ گڈ، بس یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ تم پہلے مانو کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی کریٹر ہے، وہ تم مان رہے ہو، اس کو مانے بغیر تم یہ کویسچن نہیں کر سکتے، تم اعتراض ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا کریٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو خالق کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ مخلوق ہے۔ یعنی مذہبی لوگوں کا، ریلیجس پیپل کا جو کلیم ہے، آپ اس کلیم کے اوپر غور کریں، انہوں نے تو خدا کے کریٹر، خالق ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ مخلوق ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس خالق کو پہلے مخلوق بنا رہے ہیں، پھر یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں پیدا کیا تو خدا ہمارا کریٹر ہو گیا، تو پھر خدا کا خالق کون ہے، خدا کا کریٹر کون ہے؟ تو بھائی کریٹر کا کریٹر نہیں ہوتا،
خالق کا خالق نہیں ہوتا، مخلوق کا خالق ہوتا ہے. یعنی ریلیجس پیپل کا جو کلیم ہے، جو دعویٰ ہے، آپ اس کو دیکھیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں. جیسے انسان کیا کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، اپنا آپ خالق ہوں؟ نہیں، ظاہری بات ہے انسان تو یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کا خالق ہوں. انسان سے پوچھیں، دنیا میں کسی بھی انسان سے، اس سے پوچھیں کہ بھئی تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا، تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اچھا تم نے یہ سورج چاند ستارے، یہ یونیورس، گلیکسیز، یہ پہاڑ دریا، یہ سب جنگل، یہ سب صحرا تم نے پیدا کیے؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں نے تو نہیں پیدا کیے. تو انسان تو کریٹر نہیں ہے. جب کریٹر نہیں ہے تو کریشن ہے. یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا آپ کریٹر ہیں، یا آپ کریشن ہیں، یا آپ خالق ہیں، یا آپ مخلوق ہیں. تو انسان تو مخلوق ہے کیونکہ وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ میں خالق ہوں. تو جب وہ مخلوق ہے تو مخلوق کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جینوئن کوسچن ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہو، کوئی خالق ہو، تو وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. اب جو کریٹر ہے، جب آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ وہ کریٹر ہے، کہ وہ خالق ہے، جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، پھر یہ کوسچن کہ خالق کا خالق کون ہے؟ بھائی مخلوق کا خالق ہوتا ہے، خالق کا خالق نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھیں. اب نان سینس قسم کے جو ہے نا کوسچن نہ کیا کریں. یا تو کوسچن جو ہے نا اس کو ری شیپ کریں، کوئی اتنی ذہانت، کوئی اتنا دماغ لے کے آئیں کہ کم از کم آپ کا کوسچن جو ہے نا وہ نان سینس اور سٹوپڈ کوسچن نہ لگے. تو خیر بہرحال، تو خالق کا خالق یہ ایک میننگ لیس کوسچن ہے، میننگ لیس کوسچن ہے. مخلوق کا خالق، ٹھیک ہے، یعنی کریشن کا خالق. تو مذہبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، یعنی خدا کیا ہے؟ وہ خالق ہے، وہ اسے مخلوق مان ہی نہیں رہے. تو پھر اس کے خالق ہونے کا جو ہے وہ کون ہے؟ یہ کوسچن ہی بیکار اور بے معنی ہو جاتا ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ اب یہ شبہ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے خالق بھی ہو، مخلوق بھی ہو، کریٹر بھی ہو، کریشن بھی ہو. جیسے انسان کریشن ہے، ٹھیک ہے، کسی کی کریشن ہے، اپنا کریٹر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کریشن ہے انسان. ہاں، دوسری سائڈ پہ انسان جو ہے وہ روبوٹ کا مثال کے طور پہ کیا ہے؟ کریٹر ہے. انسان نے روبوٹ بنایا. اب روبوٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو میرا کریٹر ہے انسان، اس کا بھی جو ہے وہ کوئی کریٹر ہے. تو روبوٹ کیا یہ پوزیشن لے سکتا ہے؟ تو بالکل روبوٹ یہ پوزیشن لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل لے سکتا ہے. اس حد تک آپ کی بات صحیح ہے. لیکن ذرا اس چیز کو گہرائی میں جا کے سمجھے. کریٹر دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو ریلیٹیو ہے، جسے ہم کہتے ہیں اضافی خالق، یعنی جس کی طرف خالق کی نسبت ہوئی ہے. اور ایک وہ ہے جو کہ مطلق خالق ہے، ایبسولوٹ کریٹر ہے، ٹھیک ہے. تو جو اضافی خالق ہے یعنی وہ خود مخلوق ہے اور ایک اعتبار سے، ایک پہلو سے وہ خالق ہے. تو اس کے اوپر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم مخلوق بھی ہو اور خالق بھی ہو. اس کے بارے میں تو آپ یہ کویسچن پٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خالق کون ہے. جو ریلیٹیو کریٹر ہے، ریلیٹیولی جو کریٹر ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود کریشن ہے، کریشن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کریٹر بھی ہے. جیسے روبوٹ جو ہے وہ انسان کی کریشن ہے. آپ روبوٹ آگے کسی چیز کو بنا لے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ روبوٹ بہت ساری چیزیں بنائیں گے. تو روبوٹ کہے گا کہ ان چیزوں کو میں نے بنایا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب روبوٹ یہ کہنا شروع کر دے کہ میرا کوئی کریٹر نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ نان سینس بات ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی ترقی کر جائے کہ روبوٹ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہمارا تو کوئی کریٹر ہے ہی نہیں. تو اب انسان جو ہے وہ کس قدر صدمے سے دو چار ہوگا، ٹھیک ہے، کہ میں نے اسے کہاں سے کھڑا کیا ہے اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ جی میرا کوئی کریٹر ہی نہیں ہے. تو یہ جو ریلیٹیو جو ہے وہ کریٹر ہوتا ہے، جو خود بھی کریشن ہے لیکن کچھ کریٹ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جو اضافی خالق ہے، جو خود بھی مخلوق ہے لیکن کچھ بنا بھی رہا ہے. تو اس کے بارے میں یہ کوشچن کرنا ٹھیک ہے کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم خالق بھی ہو سکتا ہے، مخلوق بھی ہو سکتا ہے. جیسے روبوٹ ہے، جیسے انسان ہے. ایک ایبسولوٹ کریٹر، مطلق طور پہ جو ہے وہ خالق، کہ جو خالق ہی ہے، اس کے مخلوق ہونے کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. مذہب کے اندر مذہبی لوگوں میں کس نے پوزیشن لی ہوئی ہے؟ یہ مذہبی لوگوں کی پوزیشن سمجھے نا. مذہبی لوگوں میں کس نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جو ایبسولوٹ جو ہے وہ کریٹر ہے، وہ مخلوق بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کسی نے بھی نہیں لی ہوئی. پھر سب سے عام بات یہ ہے کہ صرف وہ ایک ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ کریشن نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہم نقطہ ہے. صرف وہ ایک ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے.
اپنے سگنلز کے ذریعے سے، جو سگنل جو میسج ہمیں رسولوں کے ذریعے سے ملا ہے، ٹھیک ہے. آج یہ ناسا والے سارے سگنل کی تلاش میں ہیں نا، سگنل تو بھائی پہنچا ہوا ہے رسولوں کے ذریعے سے سگنل تو آپ تک پہنچا ہوا ہے، آپ خلا میں سپیس میں جو ہے وہ ڈھونڈی جا رہے ہیں. تو وہ ایک ہی نے ہم سے رابطہ کیا ہے. اس ارتھ پہ، پلانٹ ارتھ پہ موجود جتنے بھی باشندے ہیں ان سے ایک ہی نے رابطہ کیا ہے، صرف ایک نے، کوئی دوسرا کلیم کرنے والا ہی نہیں. اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی میں نے پیدا کیا ہے. تو جب کوئی دوسرا دعوے دار ہی نہیں ہے تو پھر جھگڑا تو تب پیدا ہو جب دو دعوے دار آ جائیں، ایک کہیں کہ جی ہم نے پیدا کیا، دوسرا کہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے. اب دعوے دار ہی ایک ہے، ہمیشہ سے ایک ہی دعوے دار رہا ہے. تمام انبیاء کے جو دعوت ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تورات، انجیل، قرآن، ساری جو سیکرڈ بکس ہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں. تو یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات یہ کہ اگر آپ یہ بالفرض مان لیں کہ کریٹر کا کوئی کریٹر ہو سکتا ہے، خالق کا کوئی خالق ہو سکتا ہے، تو اس سے تسلسل لا متناہی لازم آتا ہے. یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، تسلسل لا متناہی. ہمارے ہاں مدارس میں جب وہ منطق پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو میں نے اس لیے بول دی کہ مدارس کے بچوں کو جو ہے وہ ان ٹرم سے واقفیت ہوتی ہے، اصطلاحات سے. اس کو انگریزی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خالق کا خالق ہے، ٹھیک ہے، اگر خدا نے ہمیں پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اگر ہم یہ کویسچن چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، کھڑا کر لیتے ہیں کہ ہمارا کریٹر تو جو ہے وہ خدا ہے، خدا کا کریٹر کون ہے؟ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس خدا کا کریٹر کون ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کا کون ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کا کون ہے؟ تو یہ انفینٹ ریگریس ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور انفینٹی مینز نتھنگ، میننگ لیس، لا یعنی بات. کیونکہ انسانی ذہن جو ہے وہ انفینٹی کو گریب کر ہی نہیں سکتا. انفینٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب نہیں ہے، جاؤ دوڑ جاؤ، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتے. تو انفینٹی جو ہے اس سے لازم آتی ہے. تو گویا کہیں جا کے آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا انفینٹی کو ختم کرنے کے لیے. جہاں آپ سٹاپ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہی خالق ہے جس نے سب کو پیدا کیا. تو پھر آپ اسی بات پہ آگے کہ کوئی نہ کوئی ایک ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا. ہاں، اب یہ بات کہنا کہ جی کاز جو ہے نا یہ ایونٹ ہوتی ہے، پرسن نہیں ہو سکتی، یہ بہرحال ہلکی بات ہے، یہ کمزور بات معلوم ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کاز کے بارے میں، علت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ واقعہ ہو سکتی ہے، شخص نہیں ہو سکتا. زیادہ بہتر اور مناسب اسلوب یہ ہے کہ علت جو ہے نا وہ صفت ہوتی ہے، اور صفت جو ہے وہ کسی ذات کی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ جو ایکسیڈنٹ جو بھی ہوگا نا، ایکسیڈنٹ آپ کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ کسی ذات کا ہوگا، کسی پرسن کا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت خلق کے ذریعے سے انسانوں کو کریٹ کیا، تخلیق کیا. ٹھیک، تو اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں تو انشاءاللہ سے یہ شبہ بھی جاتا رہے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، انہیں سمجھنے کی اور ان کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوتے ہیں ایک نئے کویسچن کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.